اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امین حسن، ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی سے۔ آج ہم جن شخصیت کے لیے آئے ہیں یہاں پر انٹرویو کرنے، جو راولپنڈی کی جانی مانی شخصیت ہیں، اور راولپنڈی میں انہوں نے ایکس ایم این اے ہیں ملک شکیل اوان صاحب، جنہوں نے یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے کافی ترقیاتی کام کیے، اور راولپنڈی کے جوان اور بزرگ سب ان کو جانتے ہیں، مائیں بہنیں سب انہیں جانتی ہیں۔ تو ہم ملک شکیل امان سے سوالات کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا آج کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم، آپ خیریت سے ہیں خود؟ جی الحمدللہ۔ ملک شکیل امان صاحب، تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے تھے پورے ملک میں، پیچھے پھر گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہوئے۔ گلگت بلتستان میں تو خیر 1 سال کا عرصہ ہوا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے حالات جو لوگ سوچ رہے تھے وہ اس کا الٹ نظر آ رہا ہے ابھی تک۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت کو؟ جس طرح بھی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ پی ڈی ایم میں تقریباً پاکستان کی ساری پارٹیاں مشترکہ طور پہ جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے گلگت بلتستان کے جو آپ کا اتنا بڑا چینل ہے، ماشاءاللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میرا ویسے بھی گلگت سے پنڈی والوں کا بہت پیار ہے گلگت بلتستان اور سکردو کے لوگوں سے، کیونکہ یہاں پہ جی بی کے لوگ بہت زیادہ بستے ہیں۔ ہمارے شہر میں لاکھوں کی تعداد ہے۔ پنڈی شہر میں میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں بہت زیادہ ہمارے بہن بھائیاں بستے ہیں۔ تو آپ نے ذکر کیا 2018 کے الیکشن کا، پاکستان کے عام انتخابات کا، اور ذکر کیا گلگت بلتستان کے الیکشنوں کا بھی۔ تو میں اپنے الیکشن میں جو ہوا وہ تو 3.5 سال پہلے کی بات ہو گئی، جب ہمارے سر عام ڈبے اٹھا کر تبدیل کر دیے گئے۔ ہماری گھر کی خواتین کو وہ جو رزلٹ دینے سے انکاری ہو گیا پریزائڈنگ سٹاف، اور انہوں نے کہا آپ جائیں گھر، رزلٹ پہنچ جائے گا۔ یہ لمبی داستان ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے الیکشن چوری ہوا اور عمران خان کیسے سلیکٹ ہوا۔ ہونا الیکٹ چاہیے تھا، پھر سلیکٹ ہو گیا۔ لیکن میں گلگت بلتستان کا بھی آپ کو بتاؤں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ گلگت میں جب الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں، تو کمپین ہوئی، تو میں اپنی بہن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ میں نے وہاں گلگت میں بہت سارے جلسے کیے، اور وہاں لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا جب رزلٹ آیا گلگت بلتستان کا کہ پاکستان میں کوئی انوکھا کام نہیں ہوا تھا پاکستان کے اس حصے میں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہوا تھا اس کی پھر وہ فلم رپیٹ ہوئی۔ مریم نواز شریف کے جلسے دیکھو تو خلقت خدا ہوتی تھی، اور جب رزلٹ آیا تو ہمارے حصے میں 2 سیٹیں آئیں۔ یہی عالم ارشد انہوں نے کشمیر میں کیا۔ یہ تو روز روشن کی طرح یہاں لوگوں کے سامنے کہ الیکشن کس طرح ہوا تھا۔ اور میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ آج اس سلیکشن کا ہمیں اپنے اقتدار کے جانے کا افسوس اس لیے نہیں کہ قائد میاں نواز شریف کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو اگر افسوس ہے تو اس بات کا ہے کہ وہ اس پاکستان کی ترقی کا چلتا ہوا پہیہ روکنے کے لیے سب سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ سے میاں نواز شریف کو اتار کر ان پر پاناما کا کیس بنا کر اقامے میں سزا دے کر ان سے صرف ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹانا مقصود تھا، اور اس ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ایسے نائل اور ایسے جاہل اور ایسے بدبخت شخص کو بٹھا دیا گیا جس کا نام عمران خان ہے، کہ جس نے نہ صرف اس ملک کا، نہ صرف ہمارے پیارے مذہب دین اسلام کا، نہ صرف اس معاشرے کے ہر اس طبقے کا کہ جس کی نگاہیں ہمیشہ حکومت کی طرف ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا کچھ سنواریں گے۔ جو وسائل والے لوگ ہیں انہیں تو حکومتوں سے کیا لگے، انہیں تو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو اپنا نظام چلا لیتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ شخص ایسا بدبختی کی صورت میں نازل ہوا کہ آج پوری قوم کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن اس کو آواز نہیں آ رہی۔ اور میاں نواز قائد محترم میاں نواز شریف نے جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہماری جماعت نے اس کے ہر ظلم کو ہم نے سہا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں، میں آپ کا بڑا چینل ہے گلگت بلتستان کا، میں اس میں ببانگ دول کہتا ہوں کہ عمران خان جتنی تم میں زور بقایا ہے، طاقت ہے، وہ ہم پر مزید آزما لو۔ ہمارا سینہ حاضر ہے، جو پہلے تمہارے تیر کھا کر چلنی ہے، لیکن ہم نے اف تک نہیں کی۔ ہم سارے بے گناہ مقدمات میں سے الحمدللہ باری باری قائد محترم سمیت پوری پارٹی بری ہوئی، لیکن پھر بھی حاضر ہیں۔ خدا کا واسطہ یہ دشمنی ہم سے نبھاؤ، اس قوم سے بدلہ مت لو۔
تم 22 کروڑ عوام سے بدلہ اس لیے لے رہے ہو, تمہیں پتہ ہے انہوں نے تمہیں ووٹ نہیں دی تھی, تمہیں پتہ ہے یہ الیکشن چوری کر کے تم جیتے ہو. لیکن آج جو حالت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اس شخص سے پوچھیں کہ جس کی 20-30 ہزار نہیں, جس کی 50,000 بھی آمدن ہے, وہ کتنے لاکھوں کا مقروض ہو چکا ہے. وہ اپنے بچوں کی فیس دے تو پڑھا نہیں سکتا, اگر بچوں کو روٹی دے تو پڑھائی نہیں کرا سکتا, کپڑے پہنائے, یونیفارم پہنائے تو انہیں کتابیں نہیں لے کے دے سکتا, کتابیں لے کر دے تو اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا. وہ کدھر وہ اپنے پیسے 20,000 30,000 کدھر رکھے, اور 30-50 ہزار تو بڑی دور کی بات ہے. آج بھی عام شخص جو سیلری پرسن ہے اس کی 18,000 روپے تنخواہ ہے, اور جو مزدور کار پیشہ ہے اس کی 800 روپے دیہڑ ہے, تو اس کی 30 دیہڑیں نہیں لگتی. اس بیچارے کے 2 دن بعد ایک جا کے دیہڑ لگتی ہے, کیونکہ لوگوں کے حالات ہی نہیں رہے کہ لوگ اپنے گھروں میں کنسٹرکشن کروائیں, کام کروائیں. تو میں اپنے سمجھ لے کہ میرے رشتے زخم پر ہاتھ رکھے, اگر مجھے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے اپنے بیوی کے صدقے, مجھے اللہ پاک نے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں شکر مالک کا کہ میں 2-4 لوگوں کی دن کو جتنی میری اوقات ہے میں مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دیتا ہے. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں روز لے رہا ہوں کہ میں ماسس کا آدمی ہوں, میں سارا دن عوام میں گھومتا ہوں, میں گلی محلے کا رہنے والا شخص ہوں. میں شیخ رشید کو 40,000 کی برتری سے میں جیتا. شیخ رشید کو پہلی بار میں نے 40,000 کی لیڈ دی, دوسری بار جب میں اس سے ہارا تو میں 8,000 سے اس طرح ہارا کہ میں نے سپریم کورٹ میں وہ مقدمہ میں نے دوبارہ جیتا. سپریم کورٹ میں جا کر ثابت کیا کہ اس نے میرے سے دھاندلی بھی کی ہے اور اس کے پاس حرام کا مال بھی ہے, یہ بھی میں نے ثابت کیا. قاضی فیض عیسیٰ جو بحمداللہ آنے والے چیف جسٹس ہیں, ان کے 7 نکات کا فیصلہ میرے پاس ہے, انہوں نے جو اختلافی نوٹ دے کر فیصلہ دیا تھا. میں گزارش کر رہا ہوں کسی بات کا رونا نہیں ہے, سب باتیں ہم معاف کرنے کو تیار ہیں. ہم سے الیکشن چھینے گئے ہم وہ معاف کرنے کو تیار ہیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے میں اس سے میں نے کیا التجا کرنی, میں اس کے جو اس کو لائے ہیں میں لانے والوں سے التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کا واسطہ ہے آپ ہی اس 22 کروڑ عوام پر ترس کھا جاؤ اور اس سے لوگوں کو نجات دلواؤ اس ایسے بیوقوف شخص سے جو ملک کی بربادی کا سبب بن رہا ہے. اچھا ملک صاحب, آپ کی باتیں مطلب ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے الیکشن لڑا اور ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں آرام سے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ لوگوں کا ظاہری بات ہے عمران خان کو لانے میں تو حکومت جو ابھی بنی ہوئی ہے اس ٹائم عمران خان کی, عوام نے ان کو ووٹ دیا نا, مینڈیٹ تو عوام نے دیا. اب وہی پیپلز پارٹی والے بھی تھے اس میں, ٹھیک ہے, اس پیپلز پارٹی کے جیالے بھی تھے, نون لیگ کے کارکن بھی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہی لایا نا. ابھی آپ لوگوں کی میں نے کافی ریسرچ کیا ہے تو آپ لوگوں کے کافی ناراض کارکن ہیں جو دوبارہ سے نون لیگ میں آنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے نواز شریف کی وہ راہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اس سے عوام نہیں لائی. پیپلز پارٹی کا بہت سارا ووٹر پی ٹی آئی میں شامل ضرور ہوا, لیکن پی ٹی آئی کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی. پی ٹی آئی نے, میں خود کینڈیڈیٹ تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ڈبے چرائے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے رزلٹ تبدیل کیا ہے. میں آپ کو گزارش کروں کہ میں آپ سے کیا کہ رونا رہوں, یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ انہیں لایا گیا ہے, یہ آئے نہیں ہیں, یہ سلیکٹ ہوئے ہیں, الیکٹ نہیں ہوئے. باقی رہ گیا سوال, آپ نے کہا مسلم لیگ نون کے ناراض دوست واپس آنا چاہتے ہیں. اب مسلم لیگ نون سے کون ناراض ہے؟ اب تو مسلم لیگ نون سے ناراضگی کی آپ بات کر رہے ہیں. اب تو جو ہمارے مخالف تھے نا, جنہوں نے پوری زندگی میاں نواز شریف کو کبھی ووٹ دینے کی قسم کھائی تھی, ہم قائد محترم میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے, آج وہ یقین کریں اپنا کفارہ ادا کرنے کو بھی تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شامل تو بڑی دور کی بات ہے, کہتے ہیں ایک بار اس ملک میں الیکشن اناؤنس کراؤ. ہم کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کا ایک ہی حال ہے کہ آپ عام انتخابات, شفاف انتخابات کریں. اب وہ مشین اٹھا کے لے آیا ہے. اب آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اگر اس نے 3.5 سال لوگوں کو ڈلیور کیا ہوتا, خدمت کی ہوتی, تو اس کی تو اوڑھنا بچھونا مشین ہے. وہ جو الیکٹرانک ووٹ پڑے گی, کیونکہ اسے پتہ ہے مور لگے گی شیر میں تو گنتی نیچے بلے کی ہو رہی ہوگی. یہ پوری دنیا میں یہی فراڈ ہوا ہے. دنیا کے کون سا ملک ہے جہاں پہ یہ رائج ہے؟ دنیا کے 8 ملکوں میں آخر میں رہ کے تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. دنیا کے جتنے بڑے ملک ہیں, برطانیہ, فرانس, ہالینڈ, کہاں پہ سارے کے سب نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کیا ہے. میں نے گزارش کی اس کی توجہ ساری کی ساری پھر دوبارہ دھونس ڈال دی پہ, اور انشاءاللہ دھونس ڈال دیا اب ہوگی نہیں. قوم بیدار ہو چکی ہے, اور قوم بیدار بھی ہو چکی ہے اور اپنی زندگی سے آبادار بھی ہو چکی ہے. اب لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہیں. جس کے بچے رات بھوکے سوتے ہیں نا, اس سے جا کے پوچھیں, اگر اس نے دیہڑی لگا بھی لی نا 800 روپے کی, تو اس کے گھر سے گیس نہیں ہے کہ سویرے اس کا بچے ناشتہ کر سکیں. بچے واپس اسکول سے آتے ہیں, آگے پھر گیس نہیں ہے کہ اس کے بچے کھانا کھا سکیں. پڑھنے لگتے ہیں تو بتی نہیں ہے, پانی پینے لگتے ہیں, واش روم میں جاتے ہیں, پانی نہیں ہے. اس نے تو آ کے وہ حال کیا کہ بیروت بنا دیا پاکستان کو. اس پاکستان کو, جس ہنستے بستے پاکستان کو میاں نواز شریف ان کے حوالے کر کے گیا تھا, اور آج قرضہ جتنا پاکستان نے
74 سالوں میں بنے ہوئے پاکستان کو ہو گیا جتنا پاکستان 71 سال میں قرضہ لیا تھا، اس نے 3 سال میں اس سے ڈبل قرضہ لے کے پورے ملک کو ڈبو دیا. اس سے لوگوں کو کوئی توقع نہیں. مسلم لیگ نون میں آنے والوں کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے، ہم ہر ایک آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن میں گزارش کروں، آج پوری قوم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور نواز شریف کی راہ تک رہی ہے. نواز شریف تڑپ رہے ہیں پاکستان آنے کو. ہم پابندی ہم نے لگائی ہے قائد محترم پہ کہ اس ظالم شخص کے ہوتے ہوئے سوائے اس کے کہ آج قوم کی امید ہے. میاں صاحب، آپ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، آپ قوم کی امید ہیں، آپ زندہ سلامت ہیں. شکر الحمدللہ کہ آپ کو زندہ سلامت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور آپ اپنا علاج کرانے کے لیے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں. آپ نے آنا ہی آنا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں عوامی انقلاب آئے گا. آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیت اللہ خمینی والی یاد پیدا ہو جائے گی دوبارہ ایک بار لوگوں میں، کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی کسی دیکھیں کتنا روکا. شہنشاہ ایران جو تھا وہ بنا ہوا تھا کل مختار، تو پھر کیا ہوا؟ اس سے وہ رپیٹ ہوگی فلم. آپ دیکھیں گے کہ قائد محترم پاکستان آئیں گے تو حال ان کا کیا ہوگا، ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اچھا، وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو یہاں سے باقاعدہ اجازت لے کے گئے تھے نا. ان کا پلیٹلیٹس کا کوئی مسئلہ تھا، ایشو تھا. وہ پلیٹلیٹس بھی ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ لائیو جو ہے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ. تو ابھی تو میرے خیال میں کوئی پابندی ان پہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی آنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے جتنے کارکن ہیں ان سے بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ یار نواز شریف آئیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. 2 گزارشات ہیں. رات سوال پابندی کا تو پاسپورٹ انہوں نے ہمارا ختم کیا ہوا ہے. میاں صاحب کا تو پاسپورٹ رینیو نہیں کیا انہوں نے. یہ تو میاں نواز شریف کے نام سے ڈرتے ہیں، اب آنے کی بات کرتے ہیں. قائد محترم میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کی جو ابھی ریفرنس ہوا تھا، جو سپریم کورٹ بار کونسل کے زیر اہتمام وہ جو ریفرنس ہوا تھا ابھی، جو ان کی برسی تھی جو تھی، وہ ان کا سپریم کورٹ کا جو بڑا گروپ ہے ان کی، تو اس کے تو ہوا تو اس میں قائد محترم میاں نواز شریف نے خطاب کیا تو انہوں نے سارے پاکستان کے، آپ تو بڑے چینل والے، سارے چینل بند کر دیے، ساری وائریں کاٹ دیں، کیبلیں بند کرا دیں. یہ تو نواز شریف کے نام سے ڈرتے ہیں. یہ تو میاں نواز شریف کی فوٹو سے عمران خان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. میاں نواز شریف کا نام کو لے لے، فوٹو دکھا دے تو میاں نواز شریف تو آیا تو پاکستان، تو ادھر سے میاں صاحب پاکستان آ رہے ہوں گے، ادھر سے جناب محترم عمران خان صاحب جا رہے ہوں گے. اس کو تو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملنا. انہوں نے کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ جو بیساکھیوں میں لڑتے ہیں نا سر، بیساکھیوں میں لڑنے والے کبھی پہلوان نہیں کروایا کرتے. بیساکھی پہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے کل میرا نہیں پتا، آپ کا نہیں پتا کس کو بیساکھیاں لگی ہوں، لیکن یہ بیساکھیوں والے ہیں. یہ بیساکھیوں کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے. یہ ان کے پاس خفیہ ہاتھ ہے ان کے پیچھے، اور ان کے نیچے اتحادیوں کے نام پہ بیساکھیاں تنی ہیں. انہوں نے ان کا کوئی نہ کوئی مستقبل ہے، لیکن ان کا ایک ایک دن، عمران خان آپ کا اور آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کا ایک ایک دن پاکستان میں بھاری ہے. اور جتنی جلدی آپ سے چھٹکارا ملے گا، میں یہ نہیں کہتا ہم ہی آئیں، کوئی بھی آئے، آپ الیکشن کرائیں نا، آپ منصفانہ الیکشن ہو، ان کا نام نشان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا، چودھری نثار علی خان صاحب جو پنجاب میں ظاہری بات ہے وہ اپنا ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں اور ان کا ایک نام ہے، اور نون لیگ کی کامیابی کے پیچھے پنجاب میں اور خاص طور پہ خطہ رہی جو راولپنڈی پوٹوہار ہے، اس میں زیادہ تر لوگوں کا یہی تھا. تو وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے، اور وہ ان کا کوئی آنے کا کوئی چانس یا کوئی بات چیت کوئی ایسی چل رہی ہے؟ کیونکہ اندرون خانہ تو ایم این اے ایم پی اے جو نون لیگ کے سابقہ ہے وہ ان کے ساتھ تو ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو نثار علی خان صاحب بھی جو نا مین لیڈرشپ میں، مسلم لیگ نون کی مین لیڈرشپ میں شامل آپ کا نام تھا، اور گزارش ہے قائد محترم میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف بڑی لیڈرشپ موجود ہے. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ سر جوڑ کے سب بیٹھیں گے تو یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے پارٹی کے ہائی کمان میں ڈسکس ہوتے ہیں، جو ایک پارٹی کا تھنک ٹینک ہے اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو ناراضگی شیپ دیتے ہیں، ناراض کے جو کہ انہوں نے بھی اس پی ٹی آئی کی حکومت پر اور پی ٹی آئی کے اس اقتدار پر انہوں نے میں بھی ان کی طرف دیکھا تک نہیں. انہوں نے کس بندے کی محنت نہیں کی، کیونکہ یہ مانگے تانگے کی پارٹی ہے. کوئی عزت دار آدمی پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے 1 کروڑ کا سوچتا ہے کہ یار اس پارٹی میں کیا کروں گا، یہ سارے مانگے تانگے کے لوگ ہیں. یہ جب بھاگنے پہ آئے تو انہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، سارے بھاگ جائیں گے. اس لیے مستقبل پاکستان میں عوام کا مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے جو محفوظ ہے کہ پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ آج بھی تندرست توانا ہے، مقابلہ کر سکتی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، ڈٹی ہے، ڈٹے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بالآخر پاکستان جس طرح اس ملک کو موٹر وے دی، اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس ملک کو سی پیک دیا، اس ملک کو خود مختاری دی،
اس ملک کو عزت دی، پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی پوری دنیا میں عزت کروائی، یہ سارا کس نے کیا؟ مسلم لیگ نے کیا نا. اس کی قیادت میاں محمد قائد محترم میاں نواز شریف کر رہے تھے، اس کی محمد خان جنیجو مرحوم کر رہے تھے، اس کی کوئی بھی قیادت کرے، لیکن در حقیقت تمہاری جماعت مسلم لیگ ہے، اور وہ مسلم لیگ ہے جو قائد اللہ رحمٰن نے جس کی قیادت میں پاکستان بنایا تھا. اس لیے جب تک پاکستان کے وارث زندہ ہے، پاکستان انشاءاللہ قائم دائم رہے گا، اور یہ مشکل وقت ہے، اس سے بھی انشاءاللہ جلد چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. عمران خان. اچھا، گلگت بلتستان کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کے ابراہیم ثنائی صاحب تھے، سینئر وزیر رہے ہیں نون لیگ کے دور حکومت میں. فدا نشاد صاحب تھے، وہ بھی سینئر تھے، ظاہری بات ہے. تو ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی میں چھلانگ مار دی. تو ایسے جو آپ کے مطلب گلگت بلتستان کے حوالے سے، کیونکہ چینل گلگت بلتستان کا ہے، اس حوالے سے میں کہوں ایسے لوگوں کے لیے نیکسٹ جو الیکشن آئیں گے گلگت بلتستان کے، اس میں آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا جب شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا کہتے ہیں، اس بھولے کو آپ واپس لائیں گے یا وہ پارٹی سے فارغ ہی ہیں؟ دیکھیے، گزارش ہے کہ جو لوگ جماعتیں کیوں نہیں چھوڑتے کہ سیاست میں سپیس نہیں دیا کرتے، اور سپیس اگر آپ دیتے ہیں نا تو کچھ چند گھنٹوں میں سپیس فل ہو جاتی ہے، اس میں گنجائش نہیں رہتی. ہاں، اگر گنجائش ہوتی ہے پارٹی، دیکھیں جو آتا ہے نا واپس، تو وہ اسی شرط پہ آتا ہے کہ میرے لیے کون سا حلقہ ہے، بھائی میرا حلقہ مجھے واپس کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حلقے میں ان سے بہتر خدمت کرنے والا اگر اس کا وجود قائم ہو چکا ہوا تو میری پارٹی تو اصول والی پارٹی ہے. دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں گلی محلے کا رہنے والا شخص ہوں. شیخ رشید کا جب الیکشن آیا تو کروڑ پتی لوگ، میں اللہ کو جان دینی، میں رب کی قسم کھا کہتا ہوں کہ 5 کروڑ چندہ دینے والے آگے کہ میاں صاحب چندہ لے لیں، ہمارے بچوں کو ٹکٹ دیں. انہوں نے کہا ٹکٹ اسے ملے گا جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. تو ہم نے قربانی دی تھی. 37 مقدمات میرے دور میں میٹر بنے تھے. قائد مطلب مجھے دیا، اس بندے کو دیا اس کا 5 لاکھ روپئے جیب میں نہیں تھا میرے. تو میں نے 5-7 کروڑ کا الیکشن لڑا اور شیخ رشید کو 4 اشارہ چت بھی کیا. 3 بندے اس نے، آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، بلکہ بھلے بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس شہر میں آپ کا بڑا تعلق ہے اپنا ذاتی بھی، کہ 3 بندے اس نے از خود مروائے، قتل کروائے اپنے بندے شیخ رشید نے. اور وہ وکی لیکس میں کوٹ کیا، وکی لیکس جب آئی تھی دنیا میں، کہ بھئی امریکن سفارتخانوں کو پتا تھا کہ اس نے صرف 10 دن الیکشن میں رہ گئے تھے اپنی شہرت کے لیے کہ مظلوم بن جاؤں گا یہ. تو میری گزارش ہے کہ اس وقت بھی اگر لوگ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے اور ہم نے الیکشن نکال لیا، تو اب تو اللہ کے کرم سے دور ہی کچھ اور ہے. یہ شہر مسلم لیگ نون کا شہر ہے. یہ دیش جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خیبر سے کراچی تک، گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر تک، ہر طرف آپ کو شیر اور میاں نواز شریف کی آواز آئے گی. وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ. یہ جبر کے دن تھوڑے ہیں، لوگوں نے کیوں صبر کیا ہوا ہے؟ لوگوں کا ایمان ہے کہ ایک ذرا صبر کے، اب جبر کے دن تھوڑے ہیں، ان کے دن وہ تھوڑے رہ گئے. اچھا، ابھی کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد میں جو گورنمنٹ اسکول ہے اس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں نا، تو ابھی کل احتجاج ہے، ادھر بھی ہمیں کال آئی ہوئی ہے، ہم نے وہاں پہ بھی جانا ہے کوئی. تو اس کے علاوہ بچوں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی فیسیں وغیرہ، کوئی 1000 کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 2000 فیس گورنمنٹ میں، تو پہلے تو فری تھی. تو یہ جو پرائیویٹ والا پہلے بھی آپ لوگوں کے دور میں بھی شور ہوتا تھا پرائیویٹ، لیکن پرائیویٹ نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دیکھیے، ہمارے دور کا یہ حال تھا، مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کے دور کا یہ حال تھا کہ اگر ڈاکٹرز نے ہڑتال کی تو ہم نے ڈاکٹرز پہ پولیس نہیں چڑھائی. انہوں نے بڑی لمبی ہڑتال بھی کری ینگ ڈاکٹرز نے. ہم نے ان سے مذاکرات کر کے، ان کی منت کر کے، کچھ ان کی باتیں مان کر، کچھ اپنی منوا کر، ہم نے ہمیشہ او پی ڈی بھی کھلوائی، ایمرجنسیاں بھی کھلوائیں. اور اسی طرح ٹیچرز نے اگر ہڑتال کی تو انہیں قائل کیا کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا. آپ کے جائز مطالبات جو ہیں وہ گریجولی بھی مانے جا سکتے ہیں، کچھ اب مان لیتے ہیں، کچھ اگلے بچوں مان لیں گے، لیکن اب کیا، اب ڈنڈے کا دور آ گیا. یہ تو کسی کو ماننے کو تیار نہیں، یہ تو اپنی مرضی کرتا ہے، مسلط کرتا ہے، کہتا ہے میری مانتے ہو مانو. اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ اسے انہوں نے سمجھا دیا کہ اگر عین کے علاوہ غین اور اے، علی بے پے تے کوئی اور آ گیا تو آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو ابھی دیکھیں، عین سے عثمان اور احم سے عمران، اور احم سے عمران اسماعیل، اور عین سے عارف علوی، سارے عین سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ایک عین کو نہیں نکال رہا، پوری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ غین کے چکر میں نہیں پڑ رہا، لیکن غرق کرنے پہ تلا ہوا ہمیں، لیکن غین والا بندہ نہیں اسے رکھنا عین کے علاوہ. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ کن کی ہم مثالیں دے رہے ہیں ان لوگوں کی کہ یہ جو ہے وہ ابھی جو تعلیم کا یہ بگاڑا، کس چیز کا بگاڑا سے نکالا؟ کوئی ادارہ اس نے باقی چھوڑا ہو؟ اس نے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے پاک فوج، اور ان کا قصور کتنا ہے اور ان پہ الزام کتنا ہے، اس سب کا ذمہ دار یہ شخص ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ جو کچھ خود کرتا ہے متھے کسی اور کا لگایا جاتا ہے. اور آج سب کیا دھرا اس کا نا جسے پتہ ہی کھ نہیں. وہ کہتا ہے مجھے میری بیگم یاد کراتی ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں.
جس ملک کے پرائم منسٹر کا یہ حال ہے بیوی یاد کراتی ہے کہ تو پرائم منسٹر ہے, اور جسے یہ اندازہ نہیں ہوتا وہ سرحدیں بنانے پہ آتا ہے, تو پھر آپ نے پتا دنیا کا نقشہ کیسے چینج کرتا ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے نہ اسے دنیا کے جغرافیہ کا پتہ ہے, نہ اسے پاکستان کا معاشی حالات کا پتہ ہے. آج تباہی کے دھانے پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ نہ کرے ملک اللہ آباد رکھے. آج ہمیں تباہی کے دھانے پہ لے آئے یہ شخص. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ سے گزارش کی کہ سب طبقے سے تنگ ہیں. جب پھر سب اکٹھے ہو کے نکلیں گے, وہ اسکول ٹیچر ہوں, وہ ڈاکٹرز ہوں, وہ طلباء ہو, کسان ہو, وہ مزدور کار ہو یا طالب علم ہو یا ٹیکسی ڈرائیور ہو, یہ سارے کے سارے آج اس سے عاجز آ چکے ہیں. معصوم بچے سے عاجز آ چکے ہیں. جب یہ سارے کے سارے قوت بن کے باہر نکلیں گے تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جو قوتیں یہ کر سکتی ہیں کہ اس کو آرام سکون سے اتار سکتی ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنا حصہ ڈالیں اور اس سے قوم کی جان چھڑائیں اور اس الیکشن اناؤنس کروائیں, تاکہ قوم اپنی مرضی کے ووٹ دے اور ان لوگوں کو منتخب کرے جو اس ملک کو چلانے کے اور اس کو آگے بڑھانے کے اہل ہیں. لیکن اس مشین کے ہوتے ہوئے تو اب کچھ نہیں ہونا. اس مشین کو ہم نہیں مانتے. ہر الیکشن ماننے کو تیار ہیں. 2018 کے الیکشن کو ہم نہیں مانتے, جیل سازی والے کو جو سلیکٹڈ عمران خان کو لے کے آئے. اور آنے والا الیکشن اگر مشین بھی ہوگا, نہ میں مانتا ہوں نہ قوم کا بچہ کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں. اب کسی نے ماننا ہی نہیں ہے. اس لیے الیکشن وہی ہوگا جو طریقہ کار آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اچھا, اگر یہ ابھی جس طرح آپ نے مشین کی بات کی, ڈیجیٹل سسٹم سے اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس سے بائیکاٹ کرے گی الیکشن سے یا حصہ لے گی؟ الیکشن بائیکاٹ ہم کیوں کریں؟ ہم بائیکاٹ والے تھوڑی ہیں. ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے. ہم سارے ایک طرف ہیں. قوم کی اصل نمائندگی ایک طرف ہے. پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے بعد ہے, وہ بڑی جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بڑی جماعت ہے. JUI وہ ایک طرف ہے, ہمارے ساتھ ہے. ANP سے لے کر کون سی پارٹی اس کی محتی ہے سوائے 2-4 چھوٹے موٹے گروہوں کے؟ پارٹیاں تو ہم لوگ ہیں. یہ PTI خود ایک گروہ ہے. یہ سارے ساجے ماجے ملا کے گروہ بنا لیا ایک. اب دیکھیں نا, جن لوگوں نے پارٹی بنائی تھی, اچھا سزا عمران خان صاحب کیا دیتے ہیں؟ جنگیر ترین صاحب اگر چینی چوری کرتے پکڑے گئے, اس کو اتار کے دوسرے کو لگا دو. جی کوئی اور چور, خسرو بختیار پکڑے گا, اس کی وزارت تبدیل کر کے دوسری وزارت. یار جو ادھر چور ہے سو پہ بیٹھا تو اس چور پہ بھی چور ہے نا. وہ اس سٹنگ روم میں جو بیٹھا ہے, ایک بار سے چوری کی ہے تو اس کو کہو جی آپ ایسے کریں نا, آپ چوری کر رہے ہیں, آپ ایسے کریں اوپرلی چہرے بیٹھ جائیں. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ اٹ مینس کہ یہ حصے دار ہے چوروں کا. یہ سرغنہ ہے, چوروں کا سرغنہ ہے. پرائم منسٹر, اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ چوروں کے ٹولے کا سرغنہ ہے. اور سارے چور سے خود کٹھے کیے ہوئے ہیں, سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. خود پردھان منتری بنا ہوا ہے کہ بھائی میں پروتر ہوں, میرے اوپر کوئی الزام لگانا. چوری قسم کھانے کو تیار ہے, کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا نا. وہ چوری کے مال کا برابر کا حصے دار ہے, لیکن چور وہ نہیں ہے. عمران خان چور نہیں ہے. چوری کا مال کا حصے دار ضرور ہے, برابر کا حصہ لیتا ہے, لیکن وہ اپنے ہاتھوں چوری نہیں کرتا. کہتا ہے میں چور تھوڑی. چور تو وہ ہے جو چوری کر کے لاتے ہیں. ہاتھ تو ان کے کاٹو جو چوری کر کے لائے ہیں. اس لیے دیکھیں نا, اللہ میاں کے ساتھ تو نعوذ باللہ دھوکہ فراڈ نہیں ہو سکتا نا. لیکن یہ بادشاہ آدمی ہے. لیکن اس رزلٹ پتہ لگ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آنے دیں, ووٹ کی پرچی کی طاقت سے بھی اس کا رزلٹ پتہ لگے گا. اور عوام جب سڑکوں پہ نکلی تو عوام کی قوت کا بھی اندازہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. اچھا, آپ کے جو ترقیاتی کام تھے جو آپ لوگوں کی حکومت میں جو رہ گئے تھے, کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں یا انہوں نے چھوڑ کے اپنے کام شروع کر دیے ہیں؟ دیکھیں, یہ جھوٹے نعروں کے, جھوٹے سلوگنز کے سر پہ چلنے والے لوگ ہیں. 20 سال ہو گئے ہیں, 20 سال سے شیخ رشید کا ایک ہی نعرہ ہے. آج وزیر داخلہ بڑی طاقت ہے اس کے پاس. میرا ایمان ہے کہ طاقت اللہ کی ذات کے پاس ہے, ان کا ایمان ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے. وہ طاقت آدم بے شمار ہے, پھر ہمارا تو بھروسہ اللہ پہ ہے. وہ 20 سال سے لوگوں کو چکمہ دے رہا ہے, لے ایکسپریس وے, یہ میرا زندگی کا آخری پروجیکٹ ہے جی. یہ وہ جی ماں بچہ اسپتال, وہ 2 ارب روپیہ, میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں, 2 ارب روپیہ مارچ 2018 میں لے کر آیا ہوں. میں ملک شکیل اوان سابق MNA, اور میں قائد محترم میاں نواز شریف اور شاہد خان عباسی اس وقت کے پرائم منسٹر جو بعد میں بنے تھے, ان کے دستخطوں سے میں نے ریلیز کروایا, اور اس کے بعد مئی میں ہماری حکومت ختم ہوئی ہے. ہمارے بعد جب یہ آئے ہیں, وہ میرے ہی پیسوں سے جو فنڈ میں لے کے آیا تھا, اور تختی مختی لگا کے لوگوں چکر مکر دے کے, تو وہاں پہ جناب لال اینٹیں لگا کے کہاں ہو گیا 3.5 سال ہو گیا. پیسے میں لے کے آیا تھا 4 سال پہلے, کیوں نہیں بنا آج تک؟ کیونکہ یہ انہوں نے سلوگن کے طور پر رکھا ہوا ہے. جب الیکشن قریب آئے گا, وہ دیکھیں نا, اس الیکشن میں جب یہ پیسے لے کے, اسے پتہ تھا پیسے تو یہ لے کے آیا, ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے ثاقب نثار جو اس وقت چیف جسٹس تھا, وہ چیف جسٹس بننے کے قابل تھا, اس کو لے آیا اٹھا کے. وہ آگے دورہ کر رہے ہیں اسپتال کا, سٹنگ چیف وہ تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ.
جس ملک میں سپریم کورٹ جیسے ایک مقدس ادارے کا سربراہ بھی ایسا 2 نمبر شخص ہو کہ جو آ کے تذلیل کرائے عدلیہ کی بھی، اور وہاں وہ گھوم رہا ہے، اسپتالوں کا دورے کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ میرا وہ نام مٹ جائے اور جو میں پیسے لے کے وہ دب جائے بات کہ وہ کہ جی انہوں کا شروع کرتا کہ پتہ لگے اس کے حکم میں شروع، اس کے حکم میں نہیں ہوا تھا. میں وہ ریکارڈ پہ بات ہے، مارچ میں 2 ارب روپے میں نے ریلیز کروایا تھا، تب شروع ہوا تھا یہ کام. وہ والے پیسے ہیں. جب یہ سارے جھوٹ کے پلندے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. میں آپ کے دیکھیں، مجھے پتہ یہ آن ایئر ہو رہا ہے پروگرام، مجھے پتہ ہے، میں کوئی چلا ملا تو نہیں ہوں، میں نے پابند اللہ گارڈن کر کے میں پریزیڈنٹ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں عدلیہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں، سابق چیف جسٹس کا، میں وزیر داخلہ موجودہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کہ یہ سب فراڈ کرنے میں رلے ہوئے ہیں. یہ سب انہوں نے مل کے چوری ڈاکے مارتے ہیں. یہ کوئی جمہوری ڈاکے مارتے ہیں، کوئی ووٹروں پہ ڈاکہ مارتا ہے، کوئی فنڈوں پہ ڈاکہ مارتا ہے. میں اس کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے نہیں پتا میرے پہ کنٹمپٹ لگ سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ لیکن میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے ڈروں گا نا. میں نہیں جھوٹ بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں. اور میرے پہ توہین عدالت اس لیے لگے گی کہ میں اس ملک کی بہتری کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اگر چلتا رہے گا نظام، ہم 74 سال اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جو آپ سب جو ان کے ساتھ جو مل جائے گا وہ پروتر ہے. جو ہمارا جیسا ملنگ آدمی ہے، جو حرام خوری کو لعنت بیچتا ہے، حرام خوری پر، جو اپنے باپ کے ساتھ مطلب گھر میں رہنے پر پراؤڈ محسوس کرتا ہے، جو اس تنگ گلی سے آپ گزر کے ہیں، اس تنگ گلی میں جب رات کو گھستا ہوں تو میں بغیر کو گولی کھائے سو جاتا ہوں آرام سے سکون. یہ اتنے سے دوائیوں کے پکے کھاتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے. انہوں نے آرام اتنا کھا لیا، ان کے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے، انہیں نیند نہیں آتی رات کو. ہم تو سکون کی نیند سوتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، بڑے سکون سے مزے میں. اچھا، آخری میرا سوال ہے کہ 2023 کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2023 کے الیکشن کو میں وقت سے قبل دیکھ رہا ہوں، پہلی بات ہے. اور یہ تو کام چلنے والا نہیں. جو عمران خان جس حکومت کے گھوڑے کے مسافر ہے نا، یہ تو گھوڑے کے تو ٹانگیں بیٹھ گئی ہیں. اب یہ تو کسی ٹائم بھی ٹھوس ہو جائے گا. رہ گیا سوال یہ اب کسی ڈرامائی انداز میں ہے، کوئی انٹرم سیٹ اپ لے آئیں، کوئی ٹیکنوکریٹ لے آئیں، کوئی ایسی کہانی ڈالیں. اگر 2023 کا الیکشن شفاف ہوتا ہے اور جس کے راستے کی دیوار بننے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم لے کے آئے، جسے میں آپ بار بار مشین کہہ رہا ہوں، یہ مشینی پرزے جو لے کے آئے نا، اگر ان مشینی پرزوں کو مائنس کر دیں آپ تو 2023 کا الیکشن ون وے ہے. اور ون وے شیر کے ذریعے ون وے ہے، نوازی کے ذریعے ون وے ہے. انشاءاللہ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ون وے ہر طرف. لیکن اگر یہ مشینی سسٹم چلانے کی کوشش کریں گے، جیسے پہلے جادو ٹونے سے چل رہے ہیں، یہ حساب لگاتے ہیں جادو ٹونا فلانا مہینہ فلانا 20 نومبر سے پہلے فلانا کرنا، 19 نومبر سے پہلے فلانا کرنا، یہ جو مرضی جتن کر لیں، الیکشن ون وے ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے لیے. اور اگر یہ چاہیں گے کہ مشینی نظام لائیں گے تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں سیسا پلائی دیوار کے بن کے سامنے کھڑی ہوں گی. بڑی مہربانی ملک شکیل اوان صاحب. یہ تھے ملک شکیل اوان صاحب، ایکس NA 62. ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آیا راولپنڈی سے، کالج روڈ سے، ملک شکیل اوان صاحب کے رہائش گاہ سے. اگلی پروگرام میں انشاءاللہ ہم پھر کسی ایک شخصیت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. ہمارا چینل لازمی دیکھیں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ کا ہوسٹ امین حسن اجازت دے. اللہ حافظ.